رسول اللہ قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار، قراء حضرات اور محترم ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے سے جیسے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا، وہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین میں بھی ایسے ہی اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے استادوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک دعا سکھائی، وہ آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کم از کم ہماری ہر چھوٹی عید اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں گزارنے کی توفیق دے، جتنی بھی سانسیں ہیں، اور بڑی عید کو مینا کی وادیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب آخری سانس آئیں تو اپنے محبوب کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کی محفل کے صدقے سے صاحب قرآن کی آج ہی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑی بابرکت محفل، بڑی بابرکت مجلس ہے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس میں قبول ہوتی ہیں۔ سورۃ الرحمن کی شروع کی میں نے 3 آیتیں مبارکہ تلاوت آپ کے سامنے کی ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں خود بھی قرآن سے جڑ جاؤں، میری نسلیں بھی جڑ جائیں، میرے ذریعے سے امت بھی قرآن سے جڑ جائے، اس کے لیے ہاتھ جوڑ کے ایک منت، ایک سماجت کرنا چاہوں گا۔ آپ ایڈوانس میں ہی نیت کر لیں کہ جو منت کی جا رہی ہے ضرور اس کو پورا کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جن جن بھائیوں کو یہ 3 آیات شروع کی جاتی ہیں میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے۔ کیا آیات ہیں جی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سب سے پہلے اللہ اپنی صفت رحمان والی لے کر آئے۔ محدثین اور مفسرین نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بن جاؤں تو اس کے لیے رحمان والی صفت اپنانی ہوگی، تو رب اس کو قرآن کی تعلیم کا ذریعہ بنا دے گا۔ جس قاری صاحب میں، جس مولانا صاحب میں، جس والد محترم میں، جس چچا جان میں، جس ماموں میں، جس انسان میں رحم کی صفت نہیں ہے، وہ قرآن کی تعلیم کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ کے اتنے نام ہیں۔ تعلیم قرآن کی باری آئی تو رحمان اپنی سب سے رحم کرنے والی صفت کو لے کے آئے اور میری آپ کی رہنمائی فرمائی کہ قرآن کی تعلیم کے لیے رحیم ہونا، رحمان ہونا، مہربان ہونا، قدردان ہونا، نرم دل والا ہونا ضروری ہے۔ آج امت قرآن سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نہ والدین میں وہ رحم کی صفت رہی، نہ اساتذہ میں وہ صحیح، بہت کم ہے۔ جیسے ہمارے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاری رمضان صاحب کا فیض عرصہ 40-45 سال کے درمیان ہو گیا ہے کہ پورے علاقے میں اور یہاں سے پوری دنیا میں ان کا فیض عام جاری اور ساری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ صفت رب نے ان کو عطا فرمائی، اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائی۔ دوسرا نقطہ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے علم القرآن۔ تعلیم قرآن کا ذکر رب نے پہلے کیا۔ خلق الانسان، انسان کی پیدائش کا تذکرہ، مخلوق بنانے کا تذکرہ کہ میں تمہارا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو، اس کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہاں پر مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ انسان دنیا میں آئے گا تو تعلیم قرآن کی طرف جائے گا۔ رب نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں کیا، تو فرمایا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کے پاس تعلیم قرآن ہے وہ تخلیق انسان میں شامل ہے، جس کے پاس تعلیم قرآن نہیں ہے وہ تخلیق انسان میں شامل بھی نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। फरमाया ये दिखने में इंसान है, हकीकत में इंसान है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी रब के कागज़ों में इंसान बन जाएं, तो उसके लिए कुरान की तालीम फ़र्ज के दर्जे में है। सबसे पहली तालीम, सबसे पहली जो वही नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ मेरे महबूब पढ़िए, किसको पढ़िए? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस खालिक ने ये कायनात बनाई, तुम्हें बनाया, मुझे बनाया, सबको बनाया, उसको पढ़िए। जो बंदा कुरान के साथ जुड़ गया, एक हदीस में अल्लाह के महबूब एक सहाबी को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं, इन अरदत आइश सुअदा, आप यूँ समझे कि अल्लाह के महबूब उस सहाबी के ज़रिए मेरे आप से वही सवाल कर रहे हैं, तो आप सब ने मिल के कहना है जी हाँ। अल्लाह के महबूब क्या सवाल कर रहे हैं? इन अरदत आइश सुअदा, क्या आप सआदतमंदों वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? ज़रा सारे बोलिए जी हाँ। इन अरदत आइश सुअदा, क्या सआदतमंदों वाली ज़िंदगी, बादशाहों से भी करोड़ों गुना नहीं, अरबों गुना बढ़कर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? ज़रा सारे बोलिए ऊंची बात से। वमैतत शुहदा, मौत आए तो शहादत वाली मौत चाहते हैं? वल अम्न यौमल खौफ, जिस दिन खौफ ही खौफ होगा, उस दिन क़यामत के दिन अमन चाहते हैं? वन नूर यौमल ज़ुलुमात, जिस दिन अंधेरे ही अंधेरे होंगे, उस दिन आप नूर चाहते हैं? वर रय यौमल अक्स, जिस दिन बाप अपनी औलाद को भूल जाएगा, औलाद अपने वालिदैन को भूल जाएगी। मियाँ बीवी यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर इंसान को अपना ही गम सवार होगा। तो मैं उस दिन तुम अपने महबूब के हाथों से पानी पीना चाहते हो? जी हाँ तो ऊँची बोलिए। हुजूर के हाथों से, हुजूर के हाथों से कौन कौन पानी पीना चाहता है? जरा इशारा तो फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबको पिलाए। वर्रय यौमल अत्श वज़िल्ल यौमल हरूर, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन रब के अर्श का साया चाहते हो? आका अलैहिस्सलाम ने ये सारी नेमतें जिक्र फरमा के आखिर में फरमाया फद्रुसिल कुरान, कुरान को सीने से लगा लो, रब सारी नेमतें तुम्हें दे देगा। फ़इन्नहु ज़िक्रुर रहमान, ये रहमान का सबसे बड़ा जिक्र है। वहिर्ज़ुम मिनश शैतान, शैतान से बचने का सबसे बड़ा आला है। वरुजहान फिल मीज़ान, कल क़यामत में तराजू में सबसे वज़नी शय जो तुलने वाली है वो कुरान है। आइए आज नियत करते हैं कि मरने से पहले कम से कम एक दफ़ा तो कुरान को पढ़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा हमें एक बहुत बड़ी दावत देता है, काश कि हम उसकी भी सुन लें। लफ्ज़ कुरान, जैसे हज़रत मौलाना क़ारी रमज़ान, रमज़ान का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? गुनाहों को जलाने वाला। कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? ये वो किताब जिसे बार बार पढ़ा जाए। कुरान का क्या लफ्ज़ी तर्जुमा है जी? जिसे बार बार पढ़ा जाए। और हम अपने अमल से ये साबित करते हैं कि नहीं, ये वो किताब है जिसे एक बार भी न पढ़ा जाए। आप लोग नहीं, आप लोग तो कुरान के आशिक बैठे हुए हैं। मैं उमूमन जो आज गफलत की फ़िज़ा बन चुकी है उसकी बात कर रहा हूँ। आप तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को वक़्फ़ किया, अपने आप को वक़्फ़ किया। रात का ये वक्त हो रहा है और आप कुरान की मोहब्बत में आए बैठे हैं। ये आपका कुरान से प्यार है तो इसलिए आए बैठे हैं। तो आइए मिल के नियत करते हैं कि ख़ुद भी मरने से पहले कम से कम कुरान को तजवीद के साथ एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। बोलिए इंशाअल्लाह। तर्जुमा तफसीर के साथ ज़रूर पढ़ना है। बोलिए इंशाअल्लाह। किस किस ने नियत कर ली? थोड़ा कोई इशारा तो फरमाए। अल्लाह का वास्ता इस कुरान से जुड़ जाए, फिर देखे रब की क्या बहारें आती हैं। जितनी टेंशनें हैं, जितने कर्ज हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने मसाइल हैं, सुबह से शाम तक परेशानियों को गिनना शुरू करें और वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन अल्लाह की कसम कुरान पढ़ना शुरू करें, रब सारी टेंशनें ख़त्म फरमा दें। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम
موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، آپ کے پاس جو رب کی طرف سے واعظ و نصیحت والی کتاب آئی ہے، یہ خالی واعظ و نصیحت نہیں ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کی، تمہارے اندر کی روحانی جسمانی تمام بیماریوں کی نجات اور شفا کا ذریعہ، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى، اور تمہاری ہر طرح کی رہنمائی کرے گی، ہدایت کا ذریعہ بنے گی، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رب کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں تمہیں عطا ہوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس قرآن سے ہدایت ملے گی کس کو؟ اس قرآن سے رہنمائی ملے گی کس کو؟ جیسے کسی ملک میں جانا ہو تو ویزا لگوایا جاتا ہے، ویزا کس کو ملے گا؟ جی یہ شرائط ہیں ہماری، اور وہاں کی نیشنلٹی کس کو ملے گی؟ یہ شرائط ہے ہماری۔ ہر چیز کا کچھ اصول ہوتا ہے۔ قرآن نے بالکل شروع میں ڈیڈ لائن لگا دی، الف لام میم، پڑھیے ذرا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو ملے گی۔ اس میں دو نقطے بڑے اہم عرض کرنا چاہوں گا۔ ذالک الکتاب فرمایا، حالانکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ ذالک الکلام نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے کلام میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک القرآن دیکھ کے پڑھا جائے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، حضور نے پڑھا، رب کا کلام، حضور نے پڑھ کے سنایا، رب نے بولا، حضور نے پڑھا، تو بولا جائے تو عربی میں بولا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذالک الکلام۔ اگر کوئی کلام کیا جائے، ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، بڑا گہرا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی چیز بولی جائے، جیسے میں بول رہا ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ذالک الکلام۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ یہاں ہونا چاہیے تھا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر یہ کلام آیا رب کی طرف سے، اور پڑھ کے کس نے سنایا؟ اللہ کے محبوب نے، تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ذالک القرآن۔ نہ ذالک الکلام ذکر کیا، نہ ذالک القرآن ذکر کیا، یہاں پر ذکر کیا تو کیا کیا؟ ذالک الکتاب۔ کتاب کہتے ہیں لکھنے کو، کیونکہ صحابہ نے یہ لکھ کر امت تک پہنچایا، فرمایا ان کاتبین وحی میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ نہ رب میں کوئی شک کر سکتا تھا، نہ رب کے مصطفیٰ میں، اور جو ظالم لوگ حضور کے صحابہ میں کوئی شک شبہ کر سکتے تھے، ان کے بھی تھوڑی لگا کے سمجھایا کہ خبردار میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں میں کوئی شک شبہ نہ کرے۔ ذالک الکتاب، یہ جو لکھا گیا ہے، جو کتابت کی گئی ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت ملے گی تو کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو ملے گی۔ قرآن پاک میں تقوی کا لفظ 250 مرتبہ ہے تقریباً۔ تقوی کا لفظی ترجمہ ہے گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا، سارے صحابہ نے، ساری امت نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھا، آپ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر قرآن سیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی ہے کیا؟ سب نے تقوی، ایمان، قرآن قدموں میں بیٹھ کر سیکھا۔ حسنین کریمین نے حضور کے کندھوں میں بیٹھ کر سیکھا۔ تو آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا تقوی یہ ہے اللہ ترى نفسک خیرا، تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ رب کے کاغذوں میں تو متقی بن گئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا، ساری قربانیاں کی، بیوی قربان، بچہ قربان، جذبات قربان، سب کچھ قربان کر دیا، اور آخر میں مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے رب